آج کا پروگرام ناظرین انتہائی انٹرسٹنگ ہے کیونکہ آج انشاءاللہ علاج معالجے پر اور اسلامی تعلیمات پہ ہم بات کریں گے۔ بہت سی کنفیوژنز ہیں جو انشاءاللہ آج دور ہوں گی۔ اچھا صاحب، بات یہ ہے کہ انسان کی طاقت و قوت کا حال یہ ہے کہ کائنات کی بڑی سے بڑی اور طاقتور ترین جو مخلوق ہے ناظرین، انسان کی قوت تسخیر اسے اسیر کر سکتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی ضعف اور کمزوری کا یہ عالم ہے کہ معمولی کیڑے مکوڑے بھی اس انسان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ یعنی ایک نہ نظر آنے والا وائرس جسے آپ کورونا کہتے ہیں ناظرین، وہ بھی انسان کی جان لے سکتا ہے اور بیماریاں اسے بہت آسانی کے ساتھ پچھاڑ سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں زہر کے ساتھ ساتھ اس کا تریاک بھی اتارا ہے اور بیماریوں کے ساتھ ساتھ ناظرین اس کا علاج بھی اتارا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑھاپے کے سوا ہر بیماری کی دوا پیدا کی ہے۔ اب یہ انسان کا کام ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عقل اور تجربے کی قوت کو استعمال کرتے ہوئے دواؤں کو دریافت کرے اور علاج کرائے، اور اس کام کو ناظرین میڈیکل سائنٹسٹ اور ڈاکٹرز بہت بحسن خوبی انجام دے رہے ہیں۔ بعض لوگ ناظرین علاج کرانے کو اللہ پر توکل کے خلاف سمجھتے ہیں، بڑی ایک کنفیوژن ہے، جبکہ یہ ایک بہت بڑا واضح فارمولا ہے کہ کسی شے کو حاصل کرنے کے لیے اس کے اسباب کو حاصل کرنے کے بعد اس کے نتیجے کو اللہ پر چھوڑ دینا ہی توکل ہے، نہ کہ اسباب کو بھی چھوڑ دیا جائے۔ جس طرح ناظرین بھوک پیاس مٹانے کے لیے کھانا پینا، روزی کمانا اور مشکلات میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا توکل کے خلاف نہیں ہے، اسی طرح سے بیماریوں کا علاج کرانا توکل کے منافی نہیں ہے، بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے بھی ثابت ہے۔ اور سرکار علیہ السلام نے بیماری میں اپنے صحابہ کو علاج کرانے کے لیے باقاعدہ موٹیویٹ کیا ہے۔ ایک مومن کا یقین ہوتا ہے کہ خوشی و غم، مسرت و رنج، دکھ و سکھ، خوشحالی و تنگی، صحت و بیماری، توانائی و ضعف دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ اسی طرح ناظرین دنیا اسباب و علل کی ہے، اور اسباب و علل کو انسان تک پہنچانے اور پھر اسے مؤثر کرنے والی ذات بھی صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ یہ یقین ایمان کا جز اور تقدیر پر ایمان لانے کا ناظرین لازمی حصہ ہے۔ اسلام نے انسان کی صحت کو ایک نعمت قرار دیا ہے اور اس کی قدر و حفاظت کرنے کا ناظرین حکم دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو صحت عطا کی ہے نا، یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی لیے طہارت سے لے کر خوراک تک اور خوراک سے لے کر جسمانی ورزش تک احتیاط کے سارے راستے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وضع کر دیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھیجا تو اس کی غذائی ضروریات بھی ناظرین پوری کی ہیں، البتہ اس نے پاک چیزوں کے استعمال کا حکم دیا، اور جو چیزیں مادی یا روحانی طور پر اس کے لیے ضرر رساں تھیں اسے حرام قرار دے دیا۔ بلکہ ناظرین حلال چیزوں کے کھانے میں بھی طبیب اعظم نے اصول بتلا دیا جسے آج جا کر میڈیکل سائنس پروف کر رہی ہے۔ پروف تو کیا کر رہی ہے صحابیوں کا، یہ کہ اسے ڈسکور کر رہی ہے کہ مومن ایک آنت میں کھاتا ہے اور کافر 7 آنتوں میں کھاتا ہے، یعنی یہ فارمولا سرکار علیہ السلام نے 1450 برس پہلے دے دیا تھا۔ اسلام علاج کی نوبت سے پہلے ناظرین حفظان صحت اور احتیاطی تدابیر پر زور دیتا ہے، اسی لیے اسلام کی جملہ تعلیمات کا آغاز طہارت سے ہوتا ہے، یعنی پریونشن از بیٹر دین کیور کا جو تصور ہے ناظرین وہ سب سے پہلے اسلام نے دیا تاکہ صحت سے فائدہ اٹھایا جائے اور اسے غنیمت سمجھا جائے۔ اب معاملہ یہ ناظرین کہ آج کل چونکہ آپ کو پتہ ہے شہروں کی وسعت ہو گئی ہے، صنعتوں کی کثرت ہو گئی ہے، فضائی آلودگی ہے، ورزش ہم کرتے نہیں ہیں، محنت کی بہت کمی ہو گئی ہے، ذہنی اضطراب ہے، خاندانی نظام کی ابتری ہے، منشیات کا بہت استعمال بڑھ گیا ہے، اخلاقی بگاڑ بہت زیادہ ہو گیا ہے، متوازن غذا ہمارے یہاں کم ہو گئی ہے، علاج کا گراں ہونا، پھر ڈاکٹرز کی جو لوٹ مار ہے، اللہ ماشاءاللہ جو اچھا کام کر رہے ہیں، تو اور ساتھ ساتھ ناظرین جو غلط منصوبہ بندی ہے وہ یہ چند اہم بڑے مسئلے ہیں جن کی وجہ سے طرح طرح کے امراض پیدا ہو رہے ہیں اور ہزار کوششوں کے باوجود اس پر قابو نہیں پایا جا سک رہا۔ معاملہ یہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی مشیت سے امراض ناظرین پائے جاتے ہیں، اسی طرح سے اس نے علاج کے لیے دوائیں بھی پیدا کی ہیں اور اختیار ظاہر ہے مطلب ہمیں دیا ہے اور تاکید کی ہے کہ ہم اس کا استعمال کریں۔ قرآن پاک میں ظاہر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جملے بڑے واضح ہیں کہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، یعنی وہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے
ایسی کوئی بیماری نہیں اتاری ہے جس کی شفا نازل نہ فرمائی ہو۔ ایک اور حدیث میں ناظرین کہ ہر بیماری کی دوا ہے، جب وہ انسان کے جسم میں پہنچتی ہے تو مریض اللہ تعالیٰ کے اذن سے شفا یاب ہو جاتا ہے۔ بس معاملہ یہ ہے کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ ہم ظاہری اسباب کو بھی اختیار کریں اور بھروسہ اللہ کی ذات پہ کریں۔ دوا انسان کو شفا نہیں دیتی، حکم اللہ کا ہوتا ہے تو شفا ملتی ہے، لیکن ظاہری اسباب کو ہمیں ضرور اختیار کرنا چاہیے۔